الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم كثيرا أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الكفر والإيمان ترك الصلاة أو كما قال النبي عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، آج کی گفتگو کا موضوع ہے دین اسلام میں نماز کی اہمیت۔ دین اسلام میں نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ ارکان اسلام میں دوسرا بڑا رکن جو نماز ہے، اور جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے آغاز میں نے بیان کی، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، جامع ترمذی کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز جو وہ نماز ہے، یعنی نماز ایسی چیز ہے جو ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرے گی۔ ایک کافر شخص ہے وہ نماز نہیں پڑھے گا، ایک مسلمان ہے اس سے یہی توقع کی جاتی ہے کہ وہ نماز پڑھے۔ نماز کے کچھ فوائد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں، جیسا کہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ ایک شخص نے فجر کی نماز پڑھی، فجر سے لے کر ظہر تک ایک طویل وقفہ ہے، اور اس میں انسان اپنے کام کاج دنیاوی مشغولیات کے اندر مصروف ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے ظہر کی نماز پڑھی تو کیا ہوا، دوبارہ یاد الہی تازہ ہو گئی۔ نماز میں وہ پڑھ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ان چیزوں کو سمجھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اسی چیز پتہ چلے گی میں اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہا ہوں تو یاد الہی دوبارہ تازہ ہوگی۔ پھر جب وہ ظہر کی نماز سے لے کر عصر تک ایک وقفہ ہے، پھر انسان اپنے دنیاوی کام کاج میں مشغول ہو گیا، اور پھر عصر کی نماز آئی دوبارہ یاد الہی تازہ ہوئی، پھر کچھ گیپ آ گیا، پھر مغرب کی نماز، پھر دوبارہ یاد الہی تازہ، پھر کچھ گیپ آیا، پھر عشاء کی نماز، پھر دوبارہ یاد الہی تازہ ہوئی۔ تو نماز کا ایک بڑا فائدہ کیا ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اور تم نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، اللہ کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے۔ اور ایک اور فائدہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 میں فرماتے ہیں إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز کا فائدہ یہ ہے کہ انسان بے حیائی اور برے کاموں سے بچے گا۔ اگر انسان کی نماز صحیح ہے، جب وہ صحیح روح کے ساتھ ہے، کامل اسپرٹ کے ساتھ ہے، تو انسان کی نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکے گی۔ اور اگر انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے اور ساتھ فلمیں ڈرامے اور دیگر برائی کے کام چل رہے ہیں، گناہ کے کام چل رہے ہیں، تو گویا کہ ایک لٹمس ٹیسٹ اس آیت میں بیان ہو گیا کہ گویا کہ نماز کے اندر کچھ اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، نماز کے اندر جو وہ خشوع اور خضوع پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ خشوع کہتے ہیں کہ انسان کے جسم کے اعضاء کا نماز کے اندر پوری طرح جھکنا، اسے کہتے ہیں خشوع۔ یعنی رکوع کر رہا ہے تو جو وہ اچھی طرح رکوع کرے گی، کمر جو بالکل سیدھی ہو جائے، ٹھیک ہے، اسی طرح ہم سجدہ کر رہا ہے اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا، اطمینان سے بیٹھے، جلسہ کرے، اسی طرح جو قعدہ کرے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اطمینان کے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے، رکوع جو وہ بالکل صحیح طریقے سے ہو، قیام بالکل صحیح طریقے سے ہو، ٹھیک ہے، رکوع کے بعد جو سیدھا کھڑا ہونا اس میں بالکل صحیح طریقے سے کھڑا ہو، یہ ہے خشوع، اعضاء کا پورے طور پر صحیح طور پر جھکنا۔ خضوع کہتے ہیں کہ انسان کی توجہ، انسان کا دھیان، انسان کا جو کنسنٹریشن وہ نماز کے اندر، اسے کہتے ہیں خضوع۔ اور اگر انسان کی نماز کے اندر صحیح خشوع ہوگا، صحیح اسپرٹ کے ساتھ نماز ہوگی، تو انسان کی نماز یقیناً انسان کو جو بے حیائی اور برے کاموں سے بچائے گی۔ اگر نماز کے اندر خضوع پیدا کرنا ہو تو یعنی کنسنٹریشن پیدا کرنی ہو، توجہ پیدا کرنی ہو، اس کے کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ نماز کے اندر جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس کے معنی ہمیں پتہ ہو، ٹھیک ہے، سبحانک اللہم ثنا پڑھیں، اس کا مطلب پتہ ہو ہمیں، ٹھیک ہے، اسے جو ہے دہراتے جائیں نماز کے اندر۔ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہمیں پتہ ہونا چاہیے، سمجھ کر پڑھیں، ٹھیک ہے، سورج جو ملا رہے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد اس کے معنی ترجمہ پتہ ہونا چاہیے، رکوع کی تسبیحات کا ترجمہ پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، سجدے کی تسبیحات ہے، اطیات میں جو کچھ پڑھ رہے ہیں، درود شریف ہے، ربی چاہیے ہے، ٹھیک ہے، ان سب کے معنی پتہ ہونا چاہیے، اسے دہرائیں نماز کے اندر۔ جو کچھ پڑھ رہے ہیں ہمیں پتہ ہو کہ ریکال کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اسی طرح ہر رکوع کے بعد یہ ذہن میں رکھیں کہ میں نے جو وہ قیام کیا ہے، اس کے بعد رکوع ہوگا، اس کا سجدہ ہوگا، یہ بھی پہلی دفعہ چل رہی ہے، اس کے بعد دوسری ہوگی، دوسری مجھے پھر سورت پڑھانی ہے، اور فرض نماز ہے تو تیسری اور چوتھی میں مجھے سورت نہیں پڑھانی،
ان چیزوں پر فوکس کریں گے تو دوسری طرف انسان کا جو دھیان نہیں جائے گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث میں جب شیطان کی وسوسے کا بیان ہوا تھا، اس پر جب لیکچر ہوا تھا تو اس پر بھی حدیث میں بیان کی تھی. ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ شیطان جو میرے اور میری فکر کے درمیان جو بھائی ہوتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شیطان انسان کو نماز میں تنگ کرتا ہے اسے خنزیر کہتے ہیں، اور جب یہ شیطان تنگ کرے تو جب وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر 3 مرتبہ جو کہا دیا کرو بائیں طرف. یعنی اگر بہت زیادہ شیطان کے وسوسے آ رہے ہوں تو یہ جو اضطرابی کیفیت میں کیا جا سکتا ہے کہ نماز کے دوران ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ اور 3 مرتبہ بس اس طرح اور نماز کو جاری رکھا. لیکن علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں، میں نے علماء کرام سے یہ چیز پوچھی ہے، بیان کرتے ہیں کہ اس چیز کو عادت نہ بنانا ہے، بہت مجبوری تو نہیں کیا جائے، عادت نہ بنانا ہے. بہتر یہ کہ نماز شروع کرنے سے پہلے ہی عمل کرنے کی زیادہ بہتر ہے. انشاءاللہ ان چیزوں کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ نماز کے اندر کنسنٹریشن پیدا ہوگی، خشوع پیدا ہوگا، توجہ پیدا ہوگی، اور پھر نماز کے اندر انسان کو لطف بھی آئے گا. تو یہ بات چل رہی تھی کہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. اور اگر انسان کی نماز ان چیزوں سے نہ روک ہے تو نماز کو درست کرنے کی ضرورت ہے، یہ ٹیسٹ ہے. اور مزید اس کی وضاحت ایک حدیث میں بھی آتی ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، صحیح ابن حبان کی مسند بازار کے اندر حدیث موجود ہے کہ ایک شخص جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے عرض کیا کہ فلاں شخص جو وہ رات کو نماز پڑھتا ہے لیکن دن کو وہ چوری کرتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب اس شخص کی نماز کسی برے کام سے روک دے گی. یعنی آج یہ چوری کر رہا ہے انشاءاللہ، کیونکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک انسان کی نماز انسان کو برائی سے روکتی ہے، ایک دن انشاءاللہ سے روکے گی. سورہ بقرہ آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے سے، صبر سے. یعنی دین اسلام کے جو فرائض واجبات ہیں، دین اسلام کے جو تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو ادا کرنا مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے لیکن مشکل ہے. اگر آسان ہوتا تو ہر شخص آج دین پر چل رہا ہوتا. تو کام اگرچہ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. لیکن دوسری بات یہ کہ اس مشکل میں آسانی ہو سکتی ہے. آسانی 2 کاموں سے ہو سکتی ہے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. تو نماز کا اہتمام کریں، صبر کا دامن تھام کر رکھیں، تو اس سے دین کے تقاضوں میں، دین کے تقاضوں کے دائرے میں سے جو مدد ملے گی. سنن نبی داؤد اور مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کا اہتمام فرماتے. سورہ بقرہ آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ. اور تم مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ. اور یہ صبر اور نماز جو ہے، یہ جو طرز عمل ہے، یہ جو بہت بھاری ہے سوائے خاشعین کے. جو عاجزی اختیار کرنے والے ان پر بھاری نہیں، اس کے علاوہ دیگر لوگوں کو یہ چیز بھاری. مسند احمد کی حدیث اور مستدرک حاکم میں بھی حدیث آئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرما رہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. آج امتیوں کو ٹھنڈک کس میں ملتی ہے؟ آج امتیوں کو ٹھنڈک جو وہ فلم و ڈراموں کے اندر، واٹس ایپ کے اوپر فضول جو کلپس دیکھنے میں، فیس بک پر ٹائم ضائع کرنے میں. آج امتیوں کی ٹھنڈک اس میں، اور جب وہ نوجوانوں کی ٹھنڈک اس میں کرکٹ میچز کے اندر. 8 گھنٹے کے کرکٹ میچز دیکھے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. دعویٰ ہم کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت ہے. کہاں ہے ہماری محبت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈک مل رہی تھی نماز کے اندر، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. لیکن امتیوں کو ٹھنڈک مل رہی ہے پروگراموں میں، واٹس ایپ پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر، کرکٹ میچز میں، فضولیات کے اندر، لغویات کے اندر. امتیوں کو ان چیزوں میں ٹھنڈک مل رہی ہے. تو غور کرنے کا مقام ہے کہ ہماری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی ہے. سورہ مدثر آیت نمبر 42 اور 43 میں اللہ فرماتے ہیں ما سلککم فی سقر. جہنمی لوگوں سے
जन्नती लोग जब जहन्नुमी लोगों से पूछेंगे मा सलककुम फी सकर, कि किस चीज के जरिए से आप जो जहन्नुम में पहुंच गए, किस चीज ने आपको जहन्नुम में पहुंचाया। कालू, तो वो कहेंगे लम नकुन मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। तो गोया पता चला अगर इंसान दीगर नेक अमाल तो कर रहा है और बहुत सारे नेक अमाल कर रहा है, लेकिन अगर कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ रहा है तो फकत ये एक अमल नमाज का न पढ़ना भी इंसान को जहन्नुम में ले जाने के लिए काफी है। और सूरह ताहा आयत नंबर 132 में अल्लाह ताला फरमा रहे वहमुर अहलका बिस्सलाह वस्तबिर अलैहा, और तुम अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और खुद भी इस पर कायम रहो। तो कहा गया कि घर वालों को नमाज का हुक्म, बाहर तो ये कि इंसान हुक्म नहीं दे सकता, बाहर तो रिक्वेस्ट करेगी भाई देखिए नमाज की आया करें, नमाज पढ़ ले, क़यामत के दिन पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। लेकिन घर के अंदर रिक्वेस्ट नहीं, घर के अंदर क्या होगा वअमुर अहलका बिस्सलाह, कि अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो। घर के अंदर हुक्म होगा। बच्चे अगर ट्यूशन ना जाएं, स्कूल ना जाएं, कॉलेज ना जाएं तो क्या होता है, डांट डपट भी होती है, पिटाई भी हो जाती है। बच्चे अगर नमाज ना पढ़े तो घर वाले कहते हैं बस ये हम तो कह कहकर थक गए, समझा कर थक गए, बस पढ़ते ही नहीं, क्या कर सकते हैं। जब दुनियावी मामलात में बच्चे स्कूल ना जाएं, कॉलेज ना जाएं, ट्यूशन ना जाएं तो वो डांट डपट भी हो जाएगी, पिटाई हो जाएगी, और नमाज ना पढ़े तो कुछ नहीं होता। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस मुबारक है कि जब बच्चे जब 7 साल के हो जाए तो उन्हें नमाज पढ़ने का कहो, और जब वो 10 साल के हो जाए और नमाज ना पढ़े तो उन्हें मारो। मारने की इजाजत दी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन 10 साल के हो जाए तो उन्हें मारो, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे 15-20 साल के हो गए, इससे बड़े हो गए, उस वक्त नमाज नहीं पढ़ेंगे तो फिर उस वक्त नहीं मारा जा सकता। 10 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में पढ़ने नमाज पढ़ने की तलकीन की जाए और कोशिश करें कि कहते रहे कि 10 साल में क्या आदत बन जाए, और 10 साल में अगर ना पढ़े तो फिर मारा जाए। अल-मौजमुल औसत हदीस की किताब, इस हदीस मौजूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला ईमान लिमन ला अमानत, उस शख्स का कोई ईमान नहीं जिसके अंदर अमानतदारी नहीं, वला सलात लिमन ला तहूर लहू, और उस शख्स की नमाज नहीं जिसके अंदर जो पाकीज़गी नहीं, तहारत नहीं, वला दीन लिमन ला सलात लहू, और उस शख्स का दीन ही नहीं जो नमाज का एहतमाम ना करता हो। बातें चाहे दीन की जितनी करे, लेकिन अगर नमाज का एहतमाम नहीं करता तो उसका दीन नहीं। इन्नमा मौज़िउ सलात मिन दीनी का मौज़िउ रक्सी मिन जस्म, कि नमाज का दीन इस्लाम में वही मकाम और मर्तबा है जो इंसान के जिस्म के अंदर सर का मकाम है। तो सर की अहमियत है इंसान के जिस्म में, तो वही दीन इस्लाम में नमाज का मकाम है। अब देखिए कि इंसान के जिस्म में सर अहमियत किसकी है, सर की। सर है, उसी के अंदर इंसान का जो दिमाग भी है, उसी के अंदर इंसान का चेहरा भी है। ये ऐसा चीज होती है जब किसी को आप देखें कि जब किसी जो सालमान इस्लाम थे मुसलमानों को कत्ल करते थे तो क्या कहते थे, सर कलम करके लाना। सर की अहमियत होती है, सर की अहमियत है। जिस तरह इंसान के जिस्म में सर की अहमियत है, तो इसी तरह दीन इस्लाम में नमाज की अहमियत है। सूरतुल मुमिनून की आयत नंबर 1 और 2 में अल्लाह ताला फरमाते हैं क़द अफ़लहल मुमिनून, यकीनन कामयाब हो गए अहले ईमान। अब अहले ईमान के कुछ औसाफ अल्लाह ताला ने बयान किए। उनमें जो सबसे पहला वस्फ है, जो पहली खूबी है, सबसे पहली वो ये कि अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, ये वो लोग हैं जो अपनी नमाज़ों के अंदर खुशू इख्तियार करने वाले, जो नमाज़ों के अंदर खुशू इख्तियार करने वाले, आज़ी इख्तियार करने वाले। सूरह मोमिनून सूरतुल माआरिज आयत नंबर 19 से लेकर आयत नंबर 23 में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल इंसाना खुलिका हलूआ, बेशक इंसान जो बड़ा खुरदिला पैदा किया गया। इदा मस्सहु शर्रु जज़ूआ, जब उसे कोई तकलीफ पहुंचती है तो जज़ा फज़ा करता है। व इदा मस्सहु खैरु मनूआ, और जब कोई जब भलाई पहुंच जाती है तो फिर बखील बन जाता है। इल्लल मुसल्ली, सिवाय नमाज, यानी जो सही तौर पर नमाज का एहतमाम करने वाले हैं, खुशू खुशू के साथ, दिलायत के साथ, ठीक है, समझ कर नमाज पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिनकी नमाज है वो जो हदीस में आया कि नमाज मोमिन की महराज है, तो जिनकी नमाज वाक़तन महराज सुनी हुई है, ठीक है, वाक़तन अल्लाह ताला से हम कलाम होते हैं, तो उनका मामला ऐसा नहीं है कि वो तो दिले नहीं होते। और दूसरा वस्फ ये कि अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, ये वो लोग हैं जो अपनी नमाजों के अंदर दवाम इख्तियार करने वाले हैं।
یعنی ہمیشہ نماز پڑھنے والے ہیں. یہ صرف وہ نہیں ہے جو صرف ہر سال عید کے موقع پر جو نماز پڑھے، سال میں 2 نمازیں پڑھے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یا وہ ہفتے میں صرف ایک نماز جو جمعے کی نماز پڑھے. یہ وہ لوگ نہیں، بلکہ دوام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ وہ تمام نمازیں پڑھنے والے. جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب کیا جائے گا. اگر نماز درست ہوئی تو وہ کامیاب ہوگا، اور اگر نماز درست نہ ہوئی تو وہ ناکام اور خسارے میں ہوگا. جامع ترمذی، ابن ماجہ، سنن نسائی، ابو داؤد، مسلم احمد. اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث بھی جو طبرانی میں بھی آئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے. اگر نماز اچھی ہوئی تو باقی اعمال بھی اچھے ہوں گے، اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے. یعنی گویا پتہ چلا کہ دین اسلام میں نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ باقی اعمال نماز کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اگر نماز درست ہوگی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے. اگر نماز درست نہیں ہے، نماز کے اندر بگاڑ ہے، نماز کے اندر خشوع خضوع نہیں ہے، تو باقی اعمال کے اندر بھی بگاڑ آئے گا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ اللہ کو کون سا عمل جو وہ زیادہ محبوب ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، یہ اللہ کو محبوب ہے. پھر صحابی پوچھتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی فرمانبرداری ہے. صحابی پوچھتے کہ میں نے پوچھا کہ پھر اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد ہے. تو جو محبوب اعمال ہے اس کے بارے سوال کیا گیا، اس میں سب سے زیادہ محبوب عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، یہ اللہ کو محبوب ہے. خواتین نے اول وقت میں پڑھ لیں تو بہت زیادہ اچھی بات ہے، ورنہ یہ کہ جب تک وقت ہے اس سے پہلے پڑھ لیں. بہتر یہ کہ اول وقت میں پڑھیں، یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ ثواب کا باعث ہے. اور مردوں کے لیے کہ وہ باجماعت نماز پڑھیں. جب نماز باجماعت نماز کا وقت ہو تو اس سے مسجد میں جائیں، مسجد میں جا کر ادا کریں. سنن نسائی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اس حدیث کی راوی ہیں، سنن نسائی کی حدیث ہے، ابن ماجہ میں بھی حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کرتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جب 3 مرتبہ ارشاد فرمائی، تو پھر صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے جب اپنے ہاتھ وہ بیعت کے لیے آگے بڑھا دیے اور بیعت کی. پھر ہم نے یہ جن الفاظ ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کس چیز پر جو بیعت کی ہے، کن الفاظ کے ساتھ جو بیعت کی، کن باتوں پر بیعت کی آپ سے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور نماز کی پابندی کرو. اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ آواز میں نے کہا کہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرو. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ سے بیعت دیتے تھے تو اکثر اوقات بیعت کے الفاظ میں نماز کا تذکرہ بھی موجود ہے. حدیث مبارکہ صحیح ابن حبان میں، طبرانی میں، بہقی اور مسند احمد میں حدیث موجود ہے. اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر، ایک اور ایک حضرت عبداللہ بن عمر. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے تو اس نماز تو وہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی، اور اس کے جو وہ ایمان والا ہونے کی جو دلیل ہوگی، اور قیامت کے دن عذاب سے بچنے کا جو اس شخص کے لیے ذریعہ بنے گی. اور جو شخص نماز کا اہتمام نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے قیامت کے دن جو وہ نور نہیں ہوگا.
اور اس دن اس کے جو وہ ایمان والا ہونے کی جو دلیل نہیں ہوگی، اور نہ عذاب سے بچنے کا کوئی جو ذریعہ ہوگا، اور وہ شخص قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا۔ اللہ اس سے جان سکے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تمثیل کے ذریعے سے، مثال کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وقتہ نماز کی جو وہ اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں۔ تو اس حدیث میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تم میں سے کوئی شخص ایسا ہو جس کے دروازے پر کوئی نہر بہتی ہو، جس میں وہ ہر روز 5 مرتبہ جب وہ غسل کرتا ہو، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہ سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں رہ سکتا۔ تو پھر نبی اکرم صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں رہ سکتا، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال 5 وقت کی نمازوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نمازوں کے ذریعے جو وہ اپنے بندوں کی گناہوں کو جو مٹا دیتے ہیں۔ جو شخص 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کے گھر کے سامنے جو نہر بہتی ہو، جس میں وہ ہاتھ منہ دھو رہا ہو، غسل کر رہا ہو، تو ظاہر بات ہے جب 5 دن میں 5 ٹائم ہاتھ منہ دھوئے گا، غسل کرے گا، تو اس کے جسم پر کوئی غلاظت، کوئی میل کچھ نہیں ہوگا۔ جو شخص نماز 5 وقتہ پڑھے گا تو وہ بھی جو وہ گناہوں سے پھر بچ جائے گا، بشرطیکہ کہ خشوع وضو کے ساتھ پڑھے، جس طرح جو وہ ریئل اسپرٹ کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز نور ہے، نماز صدقہ ہے، نماز دلیل ہے، اور صبر کرنا ہے۔ یعنی یہ نماز کے دیگر جو فوائد ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، اور آخر میں اس حدیث میں فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن جو تمہارے حق میں دلیل ہے ہوگا یا تمہارے خلاف۔ سنن ابن ماجہ، جامع ترمذی اور مسند احمد میں واقعہ بیان ہوا ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ایک دن میں آپ کے قریب تھا اور ہم سب جب چل رہے تھے، تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ایسا عمل بتا دیجیے کہ جس کی بدولت میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بہت بڑی بات جو وہ پوچھی ہے، لیکن اللہ جس کے لیے آسان کرتے اس کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اللہ کے گھر کا حج کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس معاملے کی اصل، یعنی اس کا ستون اور اس کی عظمت نہ بتا دوں؟ انہوں نے کہا کہ جی ضرور بتائیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاملے کی اصل جو اسلام ہے، اور اس کا ستون جو ہے وہ نماز ہے، اور اس کی عظمت جو ہے اللہ کی راہ میں جہاد۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وہ اپنے گورنرس کو جو خط لکھا، اور خط میں بہت ساری ہدایات تھیں، اور اس میں ایک اہم ہدایت نماز کے بارے میں تھی، اور یہ خط جو وہ مصنف عبدالرزاق جو حدیث کی کتاب اس میں موجود ہے، اس کا بس میں مختصر حصہ پڑھ رہا ہوں جو نماز سے متعلق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ كتب إلى عماله، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمال کو جو خط لکھا کہ ان اہم امورکم عند الصلاۃ، کہ آپ کے جو سب سے اہم امور ہیں اس میں میرے نزدیک سب سے جو زیادہ اہم بات ہے وہ نماز ہے۔ من حفظھا، اور جس شخص نے اس نماز کی حفاظت کی، وحافظ علیہا، اور اس نماز کے اوپر کامل طور پر محافظت اختیار کی، حفظ دینہ، تو اس نے اپنے دین کو بچا لیا۔ ومن ضیعھا، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا، وهو لما سواها اضيع، تو اس نے نماز کے علاوہ جو باقی احکامات ہیں، باقی معاملات بھی ہیں جو پورے دنیا سے متعلق ہیں، اس کو بھی ضائع کیا۔ تو گویا پتہ چلا کہ نماز جو کنیکٹڈ ہے دیگر اعمال کے ساتھ۔
سنن ابن ماجہ، مسند احمد اور موطا امام مالک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں جو فرض کی ہیں، جو ان نمازوں کو قیامت کے دن اس طرح لے کر آئے کہ ان میں لاپرواہی سے کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے سے وعدہ کر کے جو اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اور جن نمازوں کو اس طرح لے کر آئے کہ اس میں لاپرواہیوں سے جب وہ کوتاہیاں کی گئی تو اللہ کا اس سے کوئی عہد نہیں ہے، چاہے اس کو عذاب دیں چاہے اس کو معاف کر دیں، اللہ کا اس میں کوئی عہد نہیں ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 5 نمازوں کی اس طرح پابندی کرے کہ وضو اور اوقات کا اہتمام کرے، اچھی طرح وضو کرے، پابندی وقت پر نماز پڑھے، رکوع اور سجدہ اچھی طرح کرے، رکوع میں صحیح طرح جھکے پورا کام کے طور پر، سجدہ جو دوسری طریقے سے کرے، اور اس طرح نماز پڑھنے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے ذمہ جو ضروری سمجھے، اس لیے نہیں کہ بس جان چھڑانے کا معنی نا، اسے ذمہ داری سمجھے، تو اس آدمی کو اللہ تعالیٰ جو جہنم کی آگ، تو اس آدمی پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو شخص 5 نمازوں کو اس طرح پابندی کے ساتھ پڑھے، وضو کا خیال رکھے، اوقات کا اہتمام کرے، رکوع سجدہ اچھی طرح کرے، ٹھیک ہے، اور نماز کو ایک ذمہ داری سمجھے، تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو اس شخص کے اوپر حرام کر دیا۔ سبحان اللہ۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی یرائی فقط اشرک ومن صام یرائی فقط اشرک ومن تصدق یرائی فقط اشرک، کہ جس شخص نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی تو اس نے شرک کیا، جس شخص نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا تو اس نے شرک کیا، جس شخص نے دکھاوے کے لیے صدقہ خیرات کیا تو اس نے شرک کیا۔ کیونکہ کچھ شخص دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، ٹھیک ہے، یا یہ کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ میں بے نمازی ہوں، دکھاوے کے لیے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز قبول نہیں ہے، بلکہ الٹا یہ کہ اس نے شرک والا کام کیا، اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ علامہ اقبال صاحب نے بھی جب اپنے اشعار میں کیا خوب کہا کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے اور روح جبین تازہ کرے۔ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی یہ صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز۔ سورہ انعام آیت نمبر 162 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ آج ہم بھی دیکھیں جو اس آیت میں آیا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میرا جینا، میرا مرنا اور میری جو قربانی، ٹھیک ہے، اور میری نماز اللہ رب العالمین کے لیے۔ کیا آج ہماری نماز قربانی کے ساتھ ساتھ کیا ہمارا جینا اور مرنا بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہے یا نہیں؟ سوچنے کا مقام ہے۔ اللہ اقبال صاحب نے کیا خوب کہا کہ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، نماز و روزہ و حج و قربانی سب باقی ہے صرف تو باقی نہیں۔ اس شعر میں تو سے مراد تقویٰ ہے، یعنی ساری چیزیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، رسم اذان بھی چل رہی ہے، لیکن جو ایک مجاہد کی اذان ہونی چاہیے تھی وہ اذان نہیں۔ رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، یعنی جس طلب کے ساتھ، جس روح کے ساتھ، جس اسپرٹ کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیا کرتے تھے وہ معاملہ نہیں، بس رسم اذان۔ رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ بڑے بڑے فلسفے آج موجود ہیں، لیکن جو امام غزالی علیہ رحمہ جس سوچ کے ساتھ تلقین فرمایا کرتے تھے وہ آج نہیں۔ فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی،
نماز و روزہ و حج و قربانی سب باقی ہیں، صرف تو باقی ہے، تقویٰ سے خالی ہے۔ ساری چیزیں ہو رہی ہے، نماز روزہ حج قربانی سب ہو رہا ہے، لیکن تقویٰ سے خالی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ربیع بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وہ آپ کی خدمت کے لیے جو وہ رات گزارا کرتا تھا، ایک رات وہ فرماتے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے لیے جو وہ پانی اور ضرورت کی چیزیں جو پیش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ جو وہ کیا تم کچھ سوال کرنا چاہتے ہو تو کرو۔ تو وہ فرماتے کہ میں نے صحابی بیان کرتے کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے علاوہ کچھ اور مانگنا ہے تو مانگ لو، تو یہ چیز نہ مانگو کہ جنت میں تم میرے ساتھ ہو، یہ تو بہت بڑی جو ہے آرزو ہے، بہت بڑی امنگ ہے، بہت بڑا مطالبہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور سوال ہے، کوئی اور چیز مانگی ہے تو وہ مانگ لو۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بس یہی ہے، میں تو یہی مانگنا چاہتا ہوں، میرا تو یہی سوال ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لیے زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا کہ یہ خواہش جو ہے، یہ مطالبہ جو بہت بڑا مطالبہ ہے، اتنی آسانی سے پورا ہونے والا نہیں، اس کے لیے جو زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے میری مدد کرو۔ ٹھیک ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا آپ کے لیے، لیکن آپ کو اس کے لیے بہت زیادہ نوافل پڑھنے پڑیں گے، بہت زیادہ سجدے کرنے پڑیں گے، بہت زیادہ نوافل پڑھنے پڑیں گے، بہت زیادہ نمازوں کا اہتمام کرنا پڑے گا، پھر جا کے آپ کی یہ خواہش پوری ہوگی۔ سنن نسائی اور بیہقی اور مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ سنن نبی داؤد اور مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جو آخری الفاظ تھے الصلاۃ الصلاۃ، نماز کے بارے میں اور غلاموں کے بارے میں آخری الفاظ یہ تھے، ان چیزوں سے ڈرو، ان چیزوں کا اہتمام کرو، ان چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی جو محاسبے سے ڈرو۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری وصیت فرمائی ہوئی تھی کہ نماز 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 اور اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ سے کرو، یعنی ان کے حقوق ادا کرو۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ وصیت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ وہ پوری طرح جو وہ پورے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے، لیکن یعنی مطلب یہ کہ پھر بھی یہ جناب چونکہ وصیت بہت اہم تھی، ترکیب بہت اہم تھی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ادا ہو پائے ادا کی۔ پتہ امام مالک میں حدیث موجود ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے راوی ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سے ہے کہ وہ اپنے جب ماتحت لوگوں کو ترکیب کرتے تھے تو اس میں نماز کی ترکیب ضرور کرتے تھے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ شب معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں، پھر کم ہوتے 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 جب وہ 5 رہ گئی، آخر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں بات جو وہ تبدیل نہیں جاتی، 50 طے ہوئی تھی تو اب 5 پر بات آ گئی، تو ٹھیک ہے پڑھنی تو 5 ہی ہے لیکن ثواب جو ہوگا وہ 50 کا، ٹھیک ہے، جیسے میں 50 طے ہوئی تھی تو بات بدلے گی نہیں، تو ثواب جو وہ 50 ہی کا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور خاص کرم۔ آج کوئی حیرت کی بات ہے کہ آج امتیوں پر 5 نمازیں بھاری پڑی، اگر یہ 50 ہوتی تو امتی کیا کرتے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن بھیجا تو تلقین فرمائی کہ تم ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں،
لہٰذا سب سے پہلے ان کو اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب وہ اس بات کو مان لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وہ روزانہ دن میں جو 5 نمازیں ان پر فرض کی۔ آپ دیکھیے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مان لے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کو مان لے، اس کو تسلیم کر لے، تو پھر اس کے بعد یہ ان چیزوں پر ایمان لے، اس کے بعد پھر نماز کی ترکیب ہوگی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دیں گے، اور اس دن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے کے علاوہ کوئی اور سائے نہیں۔ اور ان 7 آدمیوں میں سے 7 اشخاص میں 7 قسم کے، اصل میں 7 لوگ نہیں ہیں، 7 قسم کے لوگ ہیں۔ 7 قسم کے اشخاص میں سے جو ایک قسم وہ بھی ہے کہ جس کا دل جب وہ مسجد میں اٹکا ہوا ہوتا ہے، اور ہر وقت جس شخص کا دل جو وہ مسجد میں اٹکا رہتا ہے، اور ایک قسم کے لوگ ہوگی۔ ہم یہ دیکھیں کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ جو اضافی وقت ہو مسجد میں گزاریں، اپنا دل مسجد میں اٹکا ہوا، تو اللہ تعالیٰ کے رحمت کے دن ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اصل میں اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، کلام کر رہا ہوتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے کہ مومن جب نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کا پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کے مترادف قرار دیا گیا۔ سبحان اللہ، بہت بڑی سعادت ہے۔ تو محترم ناظرین، آج جو ہم نے نماز کی اہمیت کو سمجھا، ہم نے اس میں بہت ساری باتیں سمجھی، اس کا خلاصہ آخر میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ ہم نے بات سمجھی کہ جامع ترمذی کی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ کافی شخص اگر نماز نہیں پڑھے گا، مسلمان سے یہ توقع نہیں ہو سکتی کہ وہ نماز کو چھوڑے۔ پھر ہم نے سورہ کبوت آیت نمبر 45 کی روشنی میں یہ بات سمجھی کہ بے شک نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے منع کرتی ہے۔ پھر ہم نے سمجھا کہ اگر دین پر عمل کرنے میں مشکلات آئیں تو اس عمل میں وہ نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کی جائے۔ سورہ بقرہ آیت 53 کی روشنی میں بات سمجھی۔ ہم نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل پیش آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کا فوراً اہتمام کرتے تھے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث کی بات آئی۔ جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے، سورہ مدثر آیت نمبر 42 اور 43 میں آتا ہے کہ جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے آپ لوگ کیسے جہنم میں ہیں؟ تو سب سے پہلا جواب وہ جو دیں گے وہ ہوگا کہ لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پھر ہم نے یہ حدیث دیکھی جامع ترمذی کی حدیث اور طبرانی کی، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جو ہوگا نماز کے بارے میں، اگر نماز درست نکلی تو باقی اعمال بھی درست ہوں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں دیکھا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل جو وہ نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے جب گواہی لیتے تھے، بیعت لیتے تھے، تو بیعت میں بھی جب وہ بعض بیعت کے الفاظ میں نماز کا ذکر بھی موجود ہوتا ہے۔ ہم نے حدیث میں سمجھا کہ نماز جو وہ نور بھی ہے اور انسان کے جو وہ مومن ہونے کی دلیل بھی ہے، ایمان والا ہونے کی، مومن ہونے کی دلیل بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم نے معاملہ دیکھا، جب وہ اپنے گورنروں کو خط لکھتے تھے تو اس کی نماز کی تلقین بھی کرتے تھے۔ کعبے کے لیے اگر نماز پڑھیں گے تو ان کا انسان کو گناہ ہوگا، شرک کا گناہ بھی انسان کو ملے گا، شرک کے کعبے کی نماز پڑھیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج ہم نے نماز کی اہمیت کے حوالے سے سمجھا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی، سمجھنے کی اور آگے دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور نعمت عطا فرمائے، اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق اور نعمت عطا فرمائے، اور مردوں کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق اور نعمت عطا فرمائے۔ خواتین تو گھر میں پڑھیں گی، افسروں کے لیے گھر میں پڑھیں، اور مردوں کے لیے یہ کہ وہ مسجد میں پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تمام باتوں کی پر عمل کی توفیق اور نعمت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین۔